اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد. بحث کرے تھے ہم کہ تعبد بالامارہ کے اوپر جو ہے کیا اثرات ہوں گے، اور اگر تعبد بالامارۃ الفعلیہ نہ ہو تو اس کے پیچھے کیا اثرات ہوں گے. تو ہم نے 4 آثار بیان کیا تھا کل. کیا تھا ہم لوگ کے ذہن میں کہ 4 آثار کیا ہے؟ حجت فعلی کے 4 آثار ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ اگر وہ حجت فعلی جو ہمارا حجت فعلی ہو اس کے اندر والا حکم اگر واقعی کے ساتھ مطابقت ہو تو پھر کیا کہتے ہیں، واقعی کو آپ کے اوپر منجز کر دیتا ہے. ٹھیک، لیکن اگر حجت فعلی نہ ہونے کی صورت میں پھر واقعی کے ساتھ واقعہ آپ کے اوپر منجز نہیں ہوگا. اب اگر آپ اس کے باوجود بھی حجت مشکوکہ پر عمل کریں تو پھر آپ کے لیے کیا ہے، پھر آپ کے اوپر جو ہے عقوبت جو ہے ثواب عقوبت کا مسئلہ نہیں آئے گا. یعنی کہ واقعی کے ساتھ مطابقت بھی ہو جاتا ہے لیکن آپ اس کی مخالفت کرتا ہے تو آپ کے اوپر عقوبات نہیں آتا ہے. اور دوسری بات، اگر واقعی کی مثلا واقعی کے خلاف تھا لیکن پھر بھی آپ نے اسے انجام دے دیا، آپ نے پھر بھی انجام دیا، واقعی کے خلاف تھا مثلا وہ ہمارا جو کہ مشکوکہ ہے لیکن آپ نے پھر بھی انجام دیا، تو پھر آپ پر کیا واقعی کے جو خلاف ہے ہمارے پہ انجام دینے کی وجہ سے اگر یہ حجت ہوتے تو کیا ہونا چاہتا آپ کے لیے قیامت کے دن عذر ہونا چاہیے. لیکن ابھی آپ کے لیے عذر فراہم نہیں کر، کیونکہ حجت پہلے نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے عذر بھی فراہم نہیں کر سکے گا، اور نہ ہی آپ کے عقوبت کا سبب بن سکتا ہے نہ مصوبت کا سبب بن سکتا ہے. اور اس کے بعد پھر اگر آپ اس کی مخالفت کریں تو تجدید شمار نہیں ہوگا، اگر اس کی موافقت کریں تو انقیاد بھی شمار نہیں ہوگی. یہ 4 آثار ہم نے بیان کیا تھا حجت پہلی کے 4 آثار. اگر یہ حجت پہلی ہے تو یہ 4 آثار مرتب ہوں گے، اگر ہمارا حجت پہلی کے ساتھ متصف نہ ہو تو پھر یہ 4 آثار مرتب نہیں ہوں گے. یہ مصنف کا نظر ہے. آج شیخ اعظم انصاری نے 2 اور آثار کو بیان کیا ہے. انشاءاللہ ہماری گفتگو کا محور یہ ہے. شیخ اعظم انصاری فرماتے ہیں کہ دیکھو کسی امارے کے حجت فعلی ہونے نہ ہونے کے معیار 2 اور بھی باتیں ہیں. وہ کون سے 2 باتیں ہیں؟ نمبر 1، کیونکہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا نا کہ احکام شرعیہ کے اوپر التزام قلبی کرنا، جیسے کہ قطع کا مطلب کیا کہا تھا کہ قطع کے ذریعے سے کوئی حکم ہم تک پہنچتا ہے تو پھر اس سے ایک موافقت عملی ہوتا ہے، ایک موافقت التزامی ہوتا ہے. ٹھیک، اب یہاں پر امارے کی طرف بھی ہوگا کہ جو علماء اعلام موافقت التزامی کے قائل ہیں وہ کیا کہے گا، یہاں پر بھی ہوگا نا کہ اگر امارے کے ذریعے سے کوئی حکم ہم تک پہنچتا ہے اور اگر امارہ حجت فعلی رکھتا ہو تو پھر امارے کے حکم پر جس طرح موافقت عملی ہمارے پر فرض ہے اسی طرح موافقت کیا ہے، التزامی بھی ہونا چاہیے. التزام قلبی ہمارے پر ضروری ہے کہ اس کو دل سے تسلیم بھی کرنا ہے. یہ ایک بات. اور دوسری بات، امارے کے ذریعے سے کوئی حکم اگر فرض کرے، اگر ہمارا حجت فعلی ہو، فعلاً حجت ہو، تو اس صورت میں ایک اور اثر بھی ہوتا ہے کہ وہ امارہ والا حکم کو ہم شارع سے نسبت دے سکتے ہیں، اس کے نسبت شارع کی طرف دے سکتے ہیں کہ معصوم نے یہ فرمایا. فرض کر ہمارے نے کہا کہ فلاں چیز واجب ہے اور ہمارا فرض کرے فعلاً حجت ہے، تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، اس امارے کے اندر موجود وجوب کو شارع سے منسوخ کر سکتے ہیں کہ شارع کے نظر میں یہ واجب ہے، شارع کے نظر میں یہ حرام ہے، معصوم نے یہ فرمایا، معصوم نے یہ نہیں فرمایا، کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر ہمارا حجت فعلی نہ ہو تو اس صورت میں پھر اس حکم کو ہم شارع سے نسبت نہیں دے سکتے ہیں، نہ اس کو التزام قلبی کر سکتے ہیں. یہ اب یہ معیار ہے. تو اس بنا پر اس معیار کے تحت اگر کسی امارے کے بارے میں ہمیں شک ہو جاتا ہے کہ آیا یہ ہمارا حجت فعلی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے، تو پھر ہمیں نظر آیا، کیا نظر آیا کہ اس کو التزام قلبی کرنا بھی صحیح ہے، اس حکم کو جو ہمارے نے اگرچہ ہمارے کی حجت میں تو ہمیں شک تھا، پتہ نہیں تھا حجت ہے یا نہیں، لیکن اس ہمارے پر موجود حکم پر التزام کرنا صحیح تھا اور اس حکم کو شارع کی طرف نسبت دینا بھی صحیح تھا. یہ 2 آثار ہمیں ثابت ہو گئے. تو جب یہ دو آثار ثابت ہو جائیں گے تو خود بخود کیا ثابت ہوگا، اس کے نتیجے میں ہمارے کے حجت فعلی ہونا خود بخود ثابت ہو جائے گا. یعنی اگر ہمیں کسی دلیل سے ہمارے کی حجت فعلی ہونے کو الگ سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے یہ 2 بات آثار ثابت ہونا چاہیے کہ نمبر 1 اس کا التزام قلبی کرنا درست ہے اور نمبر 2 اس کو شارع کی طرف نسبت دینا درست ہے. جب یہ 2 باتیں ثابت ہو جائیں گے تو پھر اس طرح نے پھر ہمارے کی حجت فعلیت خود بہت ثابت ہوں گے. اس کا نام ہے برہان انی علی طریق العلم. طریق العلم کا معنی کیا ہے؟ معلول کے وجود سے علت کو ثابت کرنا ہے، کیونکہ یہاں پر ایک قسم کا لازم و ملزوم ہے. حجت فعلی ہونا ملزوم ہے اور یہ 2 آثار اس کا لازم ہے. جب لازم ثابت ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا، ملزوم خود بہت ثابت ہے. یعنی لازم کے ثبوت سے ملزوم کے ثبوت کو ثابت کرنا، وجود کو ثابت کرنا، یہ کیا ہے، برہان انی ہے.
معلول کے وجود سے علت کے وجود کو ثابت کرنا اس کو کہتے ہیں برہان انی. تو لہٰذا یہ شیخ حاتم انصاری نے کیا کیا؟ برہان انی کے ذریعے سے ان دو آثار کو ثابت کر کے ہمارے کی حجت فعلی کو ثابت کرنا چاہتے ہیں. یعنی گویا کہ شیخ حاتم انصاری کے درمیان ان کے نظر میں ان دو چیزوں کے درمیان لازم و ملزوم ہے. حجت فعلی کے درمیان اور ان دو چیزوں کے درمیان لازم و ملزوم ہے. ٹھیک. تو مصنف کیا فرماتے ہیں؟ مصنف یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نظر میں ایسا نہیں ہے. ان دو چیزوں کا آپس میں کوئی رابط نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ بس اوقات کیا ہو، یہ دو آثار ثابت ہو کہیں پر کہ اس کو شاعری کی طرف نسبت دینا بھی درست ہو اور اس پر التزام قلبی کرنا بھی درست ہو، لیکن اس کے باوجود وہ حجت فعلی نہ رکھتا ہو. ممکن ہے، یہ بھی عین ممکن ہے. اور کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کی حجت فعلی تو ثابت ہو، لیکن حجت فعلی ثابت ہونے کے باوجود بھی یہ دو آثار ثابت نہ ہو، یعنی اس کو شاعری کی طرف نسبت دینا درست نہ ہو یا التزام قلبی کرنا درست نہ ہو، یہ بھی ممکن ہے. تو لہٰذا ان دونوں کا آپس میں کوئی یعنی لزوم تلازم نہیں ہے. ختم، تلازم کی نفی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تب آتے ہیں اما صحت الالتزام. رہ گیا یہ بات کہ التزام کا صحیح ہونا. التزام تمہارا جو ہے التزام قلبی، دل سے تسلیم کرنا اور التزام قلبی کرنا صحیح ہونا. کس چیز کا التزام قلبی کرنا؟ بما ادى الیہ الامارہ من الاحکام، کہ امارے نے جن احکام تک ہمیں پہنچایا تھا، یعنی امارے نے جس وجوب تک ہمیں پہنچایا تھا، یعنی بالفاظ ذکر امارے نے جس وجوب پہ دلالت کیا تھا، امارے نے جس حرمت پہ دلالت کیا تھا، امارے نے جس اباحے پہ دلالت کیا تھا، ان احکام کے اوپر کیا کرنا؟ دل سے تسلیم کرنا، التزام قلبی کرنا واجب ہونا. پہلا نمبر ایک، آثار نمبر ایک، پہلی آثار. دوسرا اثر کیا ہے؟ وصحت نسبتہ الیہ، اور ان احکام کا نسبت دینا صحیح ہونا ہے. کس کی طرف؟ الی الشارع. کون سے احکام؟ الیہ کی ضمیر کہا جاتا ہے ما ادى الیہ الامارہ، نسبت ما ادى الیہ الامارہ الی الشارع، یعنی جو امارے نے ہمیں جس حکم تک پہنچایا تھا وجوب کے اوپر یا حرمت کے اوپر، اس حکم کو نسبت دینا صحیح ہے. کس کی طرف؟ شارع مقدس کی طرف. یہ دو باتیں. ہاں جی. تو مصنف کیا فرماتے ہیں؟ فَلَيْسَتَ مِنْ آثَارِ حُجَّةِ الْفِعْلِيَّةِ الْأَمَارَةِ، یہ دونوں امارے کی حجت فعلی کے آثار میں سے نہیں ہیں. ہاں جی. یعنی شیخ حاتم انصاری نے کیا کہا تھا کہ اگر امارہ حجت فعلی رکھتا ہو تو پھر دو آثار ہے اس کے پیچھے. نمبر ایک، امارہ آپ کو جس حکم تک پہنچائے گا اس کا التزام قلبی بھی ہمارے پر صحیح ہو جائے گا اور اس حکم کو شارع کے تحت نسبت دینا بھی صحیح ہوگا. لیکن مصنف کیا فرماتے ہیں؟ یہ دو باتیں ہمارے کی حجت فعلی کے آثار میں سے نہیں ہیں. یعنی آپ ان دو باتوں کو ثابت کر کے کسی ہمارے کی حجت فعلی کو ثابت نہیں کر سکتے. ہاں جی. اب یعنی کہ گویا کہ شاعری نے ان کے درمیان تلازم کی، یعنی یہاں نہیں، یہاں پر مصنف نے کیا کیا؟ ان دو چیزوں کے درمیان تلازم کی نفی، یعنی کہ آپس میں کوئی لازمہ نہیں، کوئی تلازم نہیں. ہو سکتا ہے یہ والا آثار ہو اور حجت فعلی نہ ہو سکتا ہے حجت فعلی ہو وہ آثار نہ ہو. اب اس کی عدم تلازمیت کو ثابت کرنے کے لیے مثال دیتا ہے شارع. یعنی مصنف کیا کرتا ہے؟ شارع یا مصنف یہاں پر اس عدم جو تلازم کو جو ثابت کرنے کے لیے یہاں پر ایک مثال دیتا ہے. وہ کیا ہے؟ نمبر ایک، ضرورت ان حجیت الظن عقلا علی تقریر الحکم فی حال الانسداد لا تجب تحتمہ. ہمیں مثال دے رہا ہے، یہ ہے کہ فرض کرے جو علماء اعلام ظن مطلق کی حجت کے قائل ہیں. جو علماء اعلام کیا کہتے ہیں؟ زمانہ غیبت میں ظن مطلق کو حجت مانتے ہیں. اور ظن مطلق کو حجت ماننے والے دو گروہ ہیں، ایک اعلیٰ مسلک الحکومہ ہے، ایک مسلک الکشف، جس کے بعد بار میں آپ کے سامنے وضاحت کر چکا ہوں. مسلک الحکومہ والوں کا نظریہ کیا ہے؟ مسلک حکومت والوں کا نظریہ یہ ہے کہ جب مقدمات حکمت مکمل ہو جاتا ہے، کیونکہ ظن مطلق کی حجت کس بات پہ قائم ہوتا ہے؟ مقدمات حکمت پہ قائم ہے. اور کہیں پر مقدمات حکمت مکمل ہو جاتا ہے تو پھر ظن مطلق کیا بن جاتا ہے؟ حجت ہو جاتا ہے ہمارے ہمیں. ظن مطلق کا حجت ہونا کون کاشف کرتا ہے؟ یعنی کون؟ عقل مستقلاً حکم دیتا ہے. حکومت سے مراد عقل خود حاکم ہے یہاں پر، یعنی خود انسان کا عقل یہاں پر پھر حاکم بن جاتا ہے اور ڈائریکٹ مستقلاً حکم دیتا ہے کہ تمہیں اس وقت ظن مطلق پہ عمل کرنا چاہیے. یہ مسلک الحکومہ والوں کا نظر ہے کہ اذا تمت المقدمات الحکمہ فی ظن المطلق فیحکم العقل مستقلاً بوجوب العمل علی طبق الظن المطلق. یہ ہے مسلک الحکومہ والوں کا نظر ہے. مقدمات حکمت مکمل ہو جاتا ہے تو پھر عقل مستقلاً ظن مطلق کی حجت کا حکم لگاتا ہے. ٹھیک.
جبکہ مسلک الکشف والوں کا کیا نظرہ ہے؟ مسلک الکشف والوں کا نظرہ یہ ہے کہ جب مقدمات حکمت مکمل ہو جائیں تو پھر انسان کے عقل فقط ایک کام کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ حکم شرعی کو کشف کرتا ہے. یعنی عقل یہاں یہ کہتا ہے آپ کو کہ شارع کی نظر میں تمہارے اوپر ظن مطلق حجت، یعنی خود ڈائریکٹ نہیں کہتا ہے کہ تمہارے پاس ظن مطلق حجت ہے، بلکہ عقل یہاں پر حکم شارع کو کشف کرتا ہے کہ جب تمہارے لیے یہ مقدمات فراہم ہیں تو پھر شارع کی نظر میں ظن مطلق کیا ہونا چاہیے؟ حجت ہونا چاہیے. عقل یہ فتوا دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں مسلک تو لہٰذا یہاں پر عقل کیا کرتا ہے؟ حکم شارع کو کشف کرتا ہے، مسلک الکشف میں. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں ہم اپنے مسئلے کی طرف کہ جو علماء اعلام جو دلیل انسداد کے تحت ظن مطلق کو حجت مانتے ہیں اور وہ کس رائے کے قائم ہیں؟ مسلک الحکماء والوں کا نظرہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ مستقلاً عقل ہی کیا کرتا ہے؟ ظن مطلق کی حجت کا حکم دیتا ہے شارع کے حکم سے قطع نظر. اب آپ اس شارع کے نظر منسوب نہیں کر سکتے. فرق کیوں کیا ان دونوں میں؟ فرق اس لیے کیا کیونکہ اگر مسلک الکشف ہوتا ہے تو کیا ہونا تھا؟ پھر حکم عقل حکم شارع کو کشف کرنا تھا، اور جب حکم عقل کے ذریعے سے حکم شارع کشف ہونے کی صورت میں پھر آپ اس حکم کو ظن والے حکم کو کہاں منسوخ کر سکتے ہیں؟ شارع سے کیونکہ حکم شارع کی طرح منسوخ کر سکتے ہیں، نسبت جلال شارع دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس پر التزام قلبی بھی کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ مسلک الحکمہ کے قائل ہیں کہ ظن مطلق کی حجت کس سے قائم ہے؟ ڈائریکٹ مستقلات عقلیہ پہ قائم ہے کہ عقل مستقل حکم دے رہا ہے کہ ہاں ظن مطلق حجت ہونا چاہیں، شارع کے حکم کو کشف نہیں کیا ہے. تو پھر اس ظن مطلق آپ کے اوپر حجت فعلی تو ثابت ہو جائے گا، مقدمات حکمت کی وجہ سے اس کی حجت فعلی ثابت ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود اس ظن مطلق والے حکم کو نہ آپ شارع سے منسوخ کر سکیں گے اور نہ اس پر التزام قلبی کر سکیں گے. تو کیا ہوا؟ حجت فعلی ثابت ہوا نہیں ہوا، کیونکہ مقدمات حکمت مکمل ہے. تو پھر اس ظن مطلق کی حجیت تو ہے، لازم العمل تو ہے، لیکن نہ التزام قلبی درست ہے اور نہ نسبت الی شارع درست ہے. تو کیا ہوا؟ تفکیک ہوا نہیں ہوا ان دونوں کے درمیان؟ حجت فعلی اور ان دو آثار کے درمیان میں تفکیک ہوا یہاں پر. ٹھیک ہے جی. سمجھ آ رہا ہے؟ ضرورت ان حجت ظن المطلق عقلاً کہ عقلاً عقل کے نظر میں جب ظن مطلق کو حجت مانے ہم علی تقریر الحکمہ فی حال انسداد، یعنی کہ حالت انسداد میں، حالت انسداد یعنی زمانہ غیبت میں جب علم اور علمی کا دروازہ منصت ہے، دروازہ بند ہے اور وہاں پر مقدمات حکمت بھی سارے کے سارے فراہم ہیں، تو پھر عقل کے حکم کے تحت کیا واجب ہے؟ ظن مطلق حجت ہے. وہاں پر ظن پہ عمل کرنا واجب ہے، ظن مطلق حجت ہے تقریر الحکمہ کے تحت حالت انسداد میں. تو یہ ظن مطلق کا حجت ہونا، ان حجت ظن مطلق عقلاً، یہ ان کا خبر ہے، اسم ہے کہ زمانہ غیبت میں دلیل انسداد کے تحت مقدمات حکمت مکمل ہو جائیں اور عقل آ کر کیا فیصلہ دے دیں؟ ظن مطلق کو حجت قرار دے. تو پھر یہاں پر ان حجت ظن مطلق لا توجب، ظن مطلق حجت تو ہوگا لیکن یہ ظن مطلق کی حجت ہونا یہ اس بات کا موجب نہیں بنے گا کہ صحت ہما، کہ اس کے ساتھ ساتھ دو آثار بھی صحیح ہو. کون سے دو آثار؟ ہما کے میں کہا جاتا ہے کہ نسبت الی الشارع و صحت الالتزام قلبی علیہ، کہ نہ اس کو شارع کی طرف نسبت دینا صحیح ہوگا اور نہ اس پر التزام قلبی کرنا صحیح ہوگا. کیا ہوا؟ آپ نے ان دو چیزوں کو حجت فعلی کے آثار قرار دے رہے تھے، یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ حجت فعلی تو ہے لیکن یہ دو آثار کہاں چلا گیا؟ دو آثار تو ثابت نہیں ہے، تفکیک ہوا نہیں. یہاں پر کوئی لازم و ملزوم نہیں، ان کے درمیان تلازم نہیں ہے. اگر تلازم ہوتا تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ جہاں جہاں پر حجت فعلی ہو وہاں پر آثار ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر حجت فعلی ہے لیکن آثار نہیں ہے. تو ان دونوں کے درمیان تفکیک ہونا اس بات کی دلیل ہے کیا کہ ان کے درمیان میں کوئی تلازم نہیں ہے. لیکن یہ کب؟ مع الشک فی التعبد بھی، جبکہ اس کی تعبد بھی شارع کی طرف ہونے میں شک ہے. یعنی عقل نے تو حجت قرار دیا نا، لیکن آپ کو عقل کی طرف حجت قرار دینے سے حکم شارع کا شک نہیں ہوا یہاں پر. تو پھر آپ کو شک کس میں ہے؟ عقل نے تو ظن مطلق کو حجت قرار دیا ہے، لیکن آیا شارع نے ظن مطلق کو یہاں حجت قرار دیا ہے؟ نہیں، ہمیں شک نہیں ہے. تو ہمیں شرعاً تعبد بھی ثابت ہونے نہ ہونے میں شک ہے. جب شرعاً تعبد بھی ثابت ہونے نہ ہونے میں شک ہو تو پھر نہ اس حکم کو شارع سے نسبت دے سکتے ہیں نہ اس پر التزام قلبی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی سمجھے؟ مع تعبد بھی مع الشک فی تعبد بھی، یہاں پر تعبد بھی میں شک، تعبد بھی شرعاً عقلاً حجت فعلی ہے لیکن شرعاً تعبد بھی میں ہمیں کیا ہے؟ شک ہے. تو پھر لا لما کانا ابھی اب تک جو آ رہا ہے اس کا خبر ابھی آ رہا ہے. ضرورت ان حجت ظن مطلق عقلاً لما کان یجی، یہ آ رہا ہے کہ ظن مطلق کا حجت قرار دینا آپ
زمانہ انسداد میں مسئلہ کے حکومت کے تحت جب ظن مطلق کو حجت قرار دیتے ہیں تو یہ ظن مطلق کا حجت قرار دینا لما کان یجدی یہ فائدہ مند نہیں ہوگا. کس چیز میں فائدہ مند نہیں ہوگا؟ فی الحجت شیئن، اس کی حجت میں کوئی بھی فائدہ نہیں دے گا. ظن مطلق کی حجت کے حوالے سے کوئی بھی فائدہ نہیں دے گا، حجت ثابت نہیں ہوگا. یعنی بالمطلق اس کے باوجود کہ یہ تمام چیزیں فراہم ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اس کی حجت فعلی ہونا ثابت نہیں ہوگا. کب تک؟ ما لم یترتب علیہ ما ذکر من آثار، جب تک اس ظن مطلق کے اوپر وہ 4 آثار جو ہم نے بیان کیا ہوتا ہے. یعنی کہ معیار کیا ہے؟ کل ہم نے جو 4 آثار بیان کیا نا کہ وہ منجزیت و معذوریات اور اس کا جو ہے تجری ہونا، اس کا انقیاس ہونا، یہ 4 آثار ہیں. یہ 4 آثار اگر یہاں پر مقدمہ انسداد کے تحت یہاں پر ثابت ہو جائے تو ظن مطلق کی حجت فعلی ثابت ہو جائے گا. اگر یہ 4 آثار یہاں پر ثابت نہ ہو تو پھر ظن مطلق کی حجت ثابت نہیں ہوگا. باقی آپ نے جو 2 آثار کا ذکر کیا تھا اس کا یہاں پر کوئی دخل، تو لہذا ان حجت ان لا توجب کیا ان ضرورت ان حجت ظن المطلق عقلاً، ظن مطلق کا زمانہ انسداد میں عقلاً عقل کے نظر میں حجت قرار دینا لما کان یجدی، یہ فائدہ مند لما یجدی سمجھ دینا لما یفید، لما کان یفید یہ فائدہ مند نہیں ہوگا. فی الحجیہ حجت میں، حجت شرعی نظر میں شرعی طور پر اس کے حجت دینے کا فائدہ نہیں دے گا. عقلاً تو حجت ہے لیکن شریعت کے نظر میں حجت فعلی ثابت کرنے میں فائدہ مند نہیں ہے. کب تک؟ ما لم یترتب علیہ ما ذکر من آثار، جب تک اس کے اوپر جو 4 آثار کل ہم نے ذکر کیا تھا وہ آثار مرتب نہ ہو، اس وقت تک حجت فعلی شارع کے نظر میں نہیں ہوگا. جب شارع کے نظر میں حجت فعلی نہیں ہوگا تو پھر اس کا شارع سے نسبت دینا یا التزام قلبی کرنا معقول نہیں ہوگا. ہاں جی ختم. کہاں ہے فارغ فروزہ؟ یہ فروزہ پہ آپ پہنچا نہیں ہے بھائی ابھی تک یہاں پر. ہاں لا توجب صحتہما، تھوڑا میں مجھے میں تھوڑا نیچے آیا تھا تو لہٰذا اعلیٰ تقریبا لا توجب صحتہما، یہ ہے اس میں تھوڑا نیچے آیا تھا اتباع دے. تو لہٰذا لا توجب صحتہما، یہاں سے میں نے تھوڑا اتباع کر دیا تھا کہ اگر ظن مطلق حجت قرار دے دلیل انسداد کے تحت اور وہ بھی مسئلہ کے حکومت کے تحت تو پھر حجت فعلی تو ثابت ہوگا نا. حجت فعلی ثابت ہے، ظن مطلق کی حجت فعلی تو ثابت ہے لیکن حجت فعلی ثابت ہونے کے باوجود بھی یہ 2 آثار جو ہم نے فرمایا تھا کہ نہ شارع کی طرح نسبت دینا ثابت ہوگا نہ اسے التزام میں قلبی ثابت ہوگا. ایک بات تو لہٰذا ایک طرف سے کیا ہوا، حجت فعلی تو ہے لیکن 2 آثار نہیں، ختم. اب دوسری طرف آتے ہیں کہ جہاں پر آثار تو ہے لیکن حجت فعلی نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. فلو فرضت صحتہما شرعاً، فرض کرے ایک ایسا مورد، آپ فرض کرے ایک ایسا مورد فرض کرے کہ جن مورد میں ایک ایسا حکم ہو جو کہ امارے والا ہے لیکن اس کو شارع سے منسوب بھی کر سکتا ہو اور اس کا التزام قلبی بھی ہو سکتا ہے لیکن مع شک فی تعبد بھی، لیکن اس کے باوجود اس کے تعبد بھی میں شک ہو. یعنی کہ ایک ایسا فرضی مسئلہ ہے کہ ایک ایسا جگہ ہو سکتا ہے کہ جہاں پر اس حکم کو شارع سے منسوب کرنا بھی تو درست ہے لیکن اس کو اور دوسری طرف اس پہ جو ہے التزام قلبی کرنا بھی درست ہے لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ شک ہے کہ آیا شارع نے اس کو ہمارے پر حجت قرار دیا ہے نہیں دیا ہے. اس کے تعبد بھی ہمیں شک ہے. تو تعبد بھی ہمیں شک ہونے کی اس طرح میں پھر کیا ہو جائے گا، پھر حجت فعلی نہیں ہوگا. یہ تو آثار تو ہے، یہ 2 آثار ان کا شارع سے نسبت دینا بھی صحیح ہے، التزام قلبی کرنا بھی صحیح ہے. 2 آثار موجود ہیں لیکن ہمیں شک کیا ہے، اس کے تعبد بھی میں ہے. تو جب ہمیں اس کی تعبد میں شک ہو تو پھر ان 2 آثار کا ثابت ہونا فائدہ مند نہیں ہوگا اور اس کے ذریعے سے وہ حجت فعلی نہیں بنے گا. حجت فعلی بنے گا نہیں بنے گا. تو لہٰذا فلو فرضت صحتہما شرعاً، اگر کہیں بھی شریعت میں کوئی ایسے ہمیں خاص مورد نظر آ جائیں کہ ان 2 یعنی ہمارے والے حکم کو شارع سے منسوب کرنا بھی صحیح ہو، اس کا التزام قلبی کرنا بھی صحیح ہو لیکن مع شک فی تعبد بھی، لیکن اس کے باوجود اس ہمارے کے تعبد بھی میں شک ہو کہ شارع نے اس کو حجت قرار دیا ہے یا نہیں دیا ہے تو پھر لما کان یجدی فی الحد حجت شیئا، تو اس کے حجت میں کوئی فائدہ نہیں دے گا. وہ حجت فعلی اس کے پاس ثابت نہیں ہوگی. نہیں 2 آثار تو ثابت شدہ ہے لیکن حجت فعلی اس کے اندر ثابت نہیں ہوگا. کب تک ثابت نہیں ہوگا حجت فعلی؟ ما لم یترتب علیہ ما ذکر من آثار، جب تک اس کے اندر باقی 4 آثار جو کل ہم نے ذکر کیا تھا نا، ان 4 آثار جب تک اس کے اندر نہ ہو اس وقت تک حجت فعلی ثابت نہیں ہوگا. فقط ان 2 کا جو ہے 2 آثار کا ہونا کا فائدہ مند نہیں اس کی حجت فعلی بنانے میں. ٹھیک ہے.
ومعہ یعنی مع ثبوت الآثار، لیکن اگر کسی ہمارے کے اندر جب یہ آثار چاروں آثار ثابت ہو جائے مثلا، ٹھیک ہے جی، جب یہ چار آثار کسی ہمارے کے اندر ہے، یعنی کہ کون سے چار آثار کہ وہ معذوریت بھی فراہم کر سکتا ہے، صحت العقوبہ بھی اس کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد انقیاد و تجری کا مسئلہ بھی وہاں موجود ہے، یہ چار آثار موجود ہے تو پھر لما کان یضر عدم صحت مثلا، تو پھر اس طرح میں پھر ان دو آثار کا نہ ہونا فائدہ نقصان دہ نہیں، یعنی فلسفہ اگر ایک ہمارے کے اندر یہ چار آثار ہیں، یہ آپ کے لیے عذر بھی فراہم کرا ہے، صحت العقوبہ بھی ہو رہا ہے، انقیاد و تجری بھی ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہو کہ وہ ہمارا کیا ہے، حجت فعلی ہے۔ جب وہ حجت فعلی ہو تو پھر کیا ہوگا، اس کے اندر دو چیزوں کی کمی ہے، کیا دو کمی ہے، اس کو شارع سے نسبت نہیں دے سکتا ہے اور اس کو التزام قلبی بھی نہیں کر سکتا، تو چلو اگر یہ دو چیزیں نہ ہو تو تب بھی حجت فعلی موجود ہیں، کیونکہ حجت فعلی کے وہ چار آثار موجود ہیں تو وہ حجت فعلی ہیں۔ اب حجت فعلی ہونے کے بعد پھر ہمارے لیے فرق نہیں پڑتا ہے کہ اس کو شارع سے نسبت دینا صحیح ہو جائے نہ ہو جائے، یا اس کو التزام قلبی کرنا صحیح ہو نہ صحیح، اس میں فرق نہیں پڑتا ہے۔ لما کان یضر عدم صحتہما اصلا، ان دو چیزوں کا صحیح نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ حجت فعلی اب بھی باقی رہ جائے گا۔ ہاں جی سمجھ آ رہا ہے نا راغبین؟ کما اشرنا الیہ آنفا، جیسا کہ پہلے ہم نے اشارہ کر دیا، تو معیار حجت فعلی کے کیا ہے، یہ چار ہیں، جب یہ چار موجود ہیں چیزیں تو پھر حجت فعلی ہے، جب تک وہ چار چیزیں نہیں حجت فعلی نہیں۔ باقی شیعہ اعظم انصاری نے جن دو چیزوں کا اشارہ کیا ہے وہ حجت فعلی کے ہونے نہ ہونے سے کوئی ربط، کبھی حجت فعلی کے ساتھ جمع بھی ہو سکتا ہے، کبھی اس کا الگ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ فبیان عدم صحت الالتزام، بس آپ کا یہ بیان کہ عدم صحت الالتزام کہ التزام قلبی کرنا صحیح نہیں ہے کسی ہمارے کے حکم پر، کب مع شک فی تعبد، کہ جب اس ہمارے کے تعبد میں شک ہو کہ شارع نے اس ہمارے کو ہمارے اوپر حجت قرار دیا ہے نہیں دیا ہے، تعبد میں شک ہو تو شک ہونے کی صورت میں پھر اس پر التزام قلبی درست نہیں ہے۔ یہ والا آپ کے جو بیان، ایک پہلی بات کہ اعظم کا یہ بیان، اور دوسری بیان وہ عدم و جواز اسناد ہی رہی کہ اگر تعبد میں شک ہو تو کیا ہو جاتا ہے، یعنی کہ تعبد میں شک ہونے کے بعد شیخ اعظم انصاری نے دو باتیں بتا دیا کہ اگر کسی ہمارے کے اندر تعبد میں شک ہو جاتا ہے تو نمبر ایک کیا ہوتا ہے، عدم و صحت التزام، اس پر التزام قلبی صحیح نہیں، اور تعبد میں شک ہو تو کیا ہے، عدم و جواز اسناد نہیں، پھر اس حکم کا شارع کی طرف نسبت دینا صحیح نہیں ہے۔ یہ والی دو باتیں آپ نے جو فرمایا ہے نا، غیر مرتبط بالمقام، وہ ہمارے مقام سے کوئی ربط نہیں۔ کون سے مقام؟ حجت الفعلیہ للامارہ، ہمارے کی حجت فعلی ہونے نہ ہونے سے کوئی ربط نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر کہ وہ دو چیزیں ثابت نہ بھی ہو، فرض کریں التزام قلبی نہ بھی ہو یا شارع کی طرف اسناد کرنا درست نہ بھی ہو، تب بھی حجت فعلی ثابت ہو سکتا ہے، کبھی ان دونوں کے باوجود بھی حجت فعلی ثابت نہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ فلا یکون الاستدلال علیہ بمہم، لہذا اس بنا پر ان دونوں چیزوں کے اوپر استدلال کرنا ہمارے لیے اہم نہیں ہے۔ کن دونوں کے اوپر؟ کہ آیا یہ دو آثار ثابت ہے یا نہیں الفاظ، اگر آپ کو کیا تھا کسی ہمارے کے تعبد میں شک ہوا تو پھر آپ مکمل زور لگا رہے ہیں کس بات پر، ان دو آثار کے ثابت کرنے پر، کہ آیا یہ حکم شارع کی طرف نسبت دینا صحیح نہیں ہے، اس کے اوپر التزام قلبی کرنا صحیح نہیں، یعنی آپ کیا زور لگا رہے ہیں کہ التزام قلبی کرنے کو صحیح بنا دیں کسی نہ کسی طریقے سے، دلیل کی طرح سے، یا اس کے اوپر شارع کی طرف استناد کرنے کو صحیح ثابت کرے کسی نہ کسی دلیل کی طرح سے، تاکہ ان دونوں کو ثابت کرنے کی ذریعے سے کیا کریں، اس ہمارے کی حجت فعلی کو ثابت کریں۔ یہ باتیں ہمارے لیے اہم نہیں ہیں۔ آپ مکمل 10 دلیلوں کو لا کر حجت اس کے یعنی تعبد بھی کیا ثابت کریں، استناد کو ثابت بھی کریں، آپ 10 دلیلوں کو لا کر التزام قلبی کو صحیح بھی بنا دیں، لیکن پھر بھی ممکن ہے کہ وہ حجت فعلی ثابت نہ ہو۔ کیوں ثابت نہ ہو؟ ان چار آثار کے نہ ہونے کی وجہ سے، تو پھر ان دو چیزوں کا ثابت ہونے سے حجت فعلی ثابت ہونا ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ کما اتعب به شیخنا العلامہ اللہ المقامہ نفسہ الزکیہ، کہ جس طرح شیخ اعظم انصاری نے اپنے آپ کو تھکا دیا ہے کس بات کو ثابت کرنے میں، ان دو آثار کو، یعنی کہ ان دو کو پہلے ان دو آثار کو ثابت کرے تاکہ ان دو آثار کو ثابت کر کے نتیجتاً ہمارے کی حجت فعلی کو ثابت کرے، اس طرح اپنے آپ کو تھکا دیا ہے، یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بما اتنب من النقض والابرام، کہ آپ نے کیا کیا اس کے اوپر نقض و ابرام، اشکال جواب اشکال کر کر کے اپنے آپ کو تھکا دیا۔ فراجعہ بما علمنہ علیہ، تو لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر آپ مراجعہ کریں، کہاں، حاشیہ فرائض الاصول کے اندر، کیونکہ شیخ اعظم انصاری کے فرائض الاصول کے اوپر اخوند خراسانی نے حاشیہ لگایا ہے، ہاں جی، اخوند خراسانی نے حاشیہ لگایا ہے شیخ اعظم انصاری کے فرائض الرسائل کے اوپر،
تو پھر آپ حوالہ دے رہے ہیں کہ وہاں اس حاشیے کے اندر آپ جا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے شیخ اعظم انصاری شیخ اعظم انصاری نے کس طرح ان آثار کو ثابت کرنے کی کوشش کیا تھا اور ہم نے اس کو کس طرح سے جواب دیا ہے. حج و تعامل، اور وہاں بجا کے آپ اور تعامل کر سکتے ہیں. وقت انقدح بما ذکرنا، پس ہمارے اس ما ذکرنا سے واضح ہوا. کیا ما ذکرنا سے؟ کہ شیخ اعظم انصاری نے جو معیار بتا دیا ہے وہ درست نہیں، بلکہ درست وہی ہے، وہ آثار ہیں جو ہم نے بیان کیے، وہ 4 آثار ہیں. شیخ اعظم کے وہ 2 آثار ہیں، وہ حجت کو ثابت کرنے کے لیے فائدہ مند نہیں. وہ اس بات سے یہ بات واضح ہوا کہ ان الثواب فيما هو المهم في الباب، جو اصل حقیقت، ثواب کا معنی جو حق بات، فيما هو المهم في الباب، کیونکہ اس باب میں ہمارے لیے فائدہ مند اور اہم ہے. کون سے باب میں؟ ہمارے کہ حجت فعلی ثابت کرنے نہ کرنے کے باب میں جو چیز ہمارے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند اور مہم ہے، کیا ہے؟ ما ذکرنا من تقریر اصل کی تقریر میں ہم نے جو معیار بیان کیا، اس تقریر اصل میں کیا؟ اصل اولی عدم الحجہ ہے. اصل اولی کیا ہے؟ عدم الحجہ ہے. اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ہم نے جو قانون بیان کیا تھا یہ والا اصل ہے. حج اس کے علاوہ باقی جو باتیں ہیں وہ صحیح نہیں ہیں. فتعمل جیداً، حج فتدبر جیداً. اذا عرفت ذلك، جب آپ نے یہ باتیں جان لیا. کیا جان لیا؟ کہ اصل کسی چیز کے تعبدی میں شک ہو تو پھر ہم کس معیار کے تحت کسی چیز کے تعبدی کو ثابت کر سکتے ہیں اور کون سے آثار اس کو مرتب ہو سکتے ہیں، اور جب وہ آثار مرتب نہ ہوں تو کیا ہوگا. جب یہ باتیں ہم نے جان لیا تو پھر اس کے بعد ہم اگلے موضوع کی طرف بڑھیں گے. کس موضوع کی طرف بڑھیں گے؟ فما خرج موضوعا. اب اصل اولی کیا ہوا؟ اصل اولی عدم الحجہ ہوا نا. کیونکہ اب تک کیا ثابت کہا کہ کسی ہمارے کی تعبدی میں ہمیں شک ہوتا تھا. اصل اولی کیا ہے؟ عدم الحجہ قطعاً ہے یہ. تو لہذا نتیجے میں پھر حجت و عدم حجت کا اصل اولی کیا ہوا؟ اصل اولی عدم حجت ہوا. تو لہذا جب بھی آپ کسی بھی ہمارے کے بارے میں انگلی اٹھائیں گے تو پھر اصل اول پہلے نظر کیا ہونا چاہیے؟ اس کی عدم حجت پہ ہونا چاہیے. لہذا حجیت کو ثابت کرنا ما یحتاج الی دلیل. اب یہاں سے آگے عدم حجت کو ثابت کرنے کے لیے کسی دلیل کا محتاج نہیں، وہ تو اصل ہے نا، قانون کے تحت ہے. لیکن اگر آپ کو ثابت کرنا ہو، کیا ثابت کرنا ہے؟ حجیت کو ثابت کرنا ہو تو اس کے لیے دلیل خاص چاہیے. لہذا بعض چیزیں جو اصل سے خارج ہے. کون سا اصل سے؟ اصل عدم حجت سے خارج ہے. کیا ہے؟ ظواہر. ظواہر حجت ہے نا. ظواہر دلیل ظنی ہے، ظواہر ادلہ ظنیہ ہیں، امارات ظنیہ ہیں. لہذا ظواہر کے اندر بھی اصل اولی تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ ظواہر کے اندر بھی اصل اولی کیا ہونا چاہیے تھا؟ اصل عدم الحجہ ہونا چاہیے. لیکن کیونکہ ظواہر کی حجت ہمارے پاس دلیل خاص کے ذریعے ثابت ہے، اس وجہ سے ظواہر اس اصل کے اندر سے خارج ہیں. ٹھیک ہے جی. اور خبر واحد فرض کرو. ابھی آتا خبر واحد. خبر واحد بھی قانوناً کیا ہونا چاہیے؟ اس اصل کے اندر ہونا. اصل عدم حجت کے تحت وہ حجت نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ تو اصل اولی ہے. لیکن کیونکہ خبر واحد کی حجت پر ہمارے پاس دلیل خاص موجود ہے، اس وجہ سے یہ اصل سے کیا ہو جاتا ہے؟ اس اصل سے خارج ہو جاتا ہے، مستثنیٰ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو لہذا فما خرج موضوعا ان تحت هذا الاصل، کہ وہ امارات ظنیہ، ما کا اشارہ ہے امارات ظنیہ، وہ امارات ظنیہ جو کہ اس اصل سے موضوعا خارج ہیں، جو اصل سے کیا ہے؟ موضوعا خارج ہیں. او قیل بخروجہ، یا اس کے خروج سے کے بارے میں کہا گیا ہے. موضوعا خارج سے مراد کیا ہے؟ کیوں موضوعا کہا؟ کیونکہ اصل کا موضوع کیا ہے؟ اصل عدم الحجت کا موضوع شک ہے. لیکن اب ہمارا ظنی کو حجت ماننے کے بعد پھر وہ ہے کہ کل علم ہو جاتا ہے. کل علم کے ماننے حجت پھر وہ موضوعاً کیا اس کے دائرے سے کیا ہو جاتا ہے؟ خارج ہو جاتا ہے. یا جن کے بارے جو خارج عملاً ہے دلیل خاص کے ذریعے سے، او قیل بخروج، یا بعد ہمارا ظنی جن کے انشاءاللہ ہم بعد میں کریں گے کہ جن کے خارج ہونے کے بارے میں کہا گیا ہے بعض علماء نے، لیکن حقیقت میں خارج نہیں ہے. یذکر فی ذیل فصول، ان تمام چیزوں کو ہم چند فصول کے ذیل میں بیان کر لیں گے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد و اہل بیتہ الطاہرین.